اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is custom. So we will study custom in detail. As you know that custom is an important topic of jurisprudence. In this topic we will study the various subtopics that includes legal customs, conventional customs, the importance of customs and usage. So all these we will study in this topic. First of all, it is necessary that we should go to the next slide and read the definition of the word custom. Custom is actually a habitual course of conduct observed uniformly and voluntarily by the people concerned. سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ کسٹم جو ہے یہ لوگوں کی ایک ایسی عادت ہے جو کہ پوری سوسائٹی میں لوگ یونیفارملی جنرلی تمام لوگ ایک ہی طرح اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اینڈ والنٹیرلی بائی دی پیپل کنسرن. اور لوگ جب کسی کسٹم کو فالو کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان پر کسی کا پریشر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی خوشی اور اپنی منشا سے کسی بھی کسٹم کو فالو کرتے ہیں. A custom is a particular rule which has existed either actually or presently from time immemorial. دوسری اہم بات اور اسینشل پوائنٹ کسٹم کی یہ ہے کہ کسٹم جو ہے ہمیشہ ایسے روایات کو کہا جاتا ہے جو کہ ٹائم امیموریل، یعنی ایک ایسے وقت سے یہ روایات چلی آ رہی ہو کہ جس کے آغاز کا بھی کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کسٹم کب سے شروع ہوا ہے. یہ روایات جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں کب سے ایگزسٹ کرتی چلی آ رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دی یونیفارمٹی آف کنڈکٹ آف آل پرسنس انڈر لائک سرکمسٹانسز، کہ یہ کسٹم جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی میں تمام لوگ ایک ہی طریقے سے اس کو فالو کرتے آ رہے ہو. کسٹم کی اگزامپل ہم اپنی سوسائٹی میں کئی طریقوں سے لے سکتے ہیں. اگر آپ کسی پختون سوسائٹی کی اگزامپل لے لیں تو جرگہ ہماری کسٹم کا حصہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے مسائل جو ہے وہ جرگے میں لے جاتے ہیں، پھر جرگہ ایک فیصلہ کرتا ہے، علاقے کے نوٹیبلز اس جرگے میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ جو ہے اس کو منوان تسلیم کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اس میں کوئی بہت بڑا بلنڈر نہ کیا گیا ہو، کوئی اسٹیچوٹری لا کے خلاف نہ ہو، تو پھر ایسے جرگے کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم اپنے دیگر مواقع پر بھی کسٹمز کو فالو کرتے ہیں. اپنی شادی بیاہ کی تقریبات آپ دیکھیں کہ کس طرح ہر علاقے کے اپنے اپنے روایات ہوتے ہیں، اپنے اپنے کسٹمز ہوتے ہیں، اور پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے. اسلام میں تو خواتین کے لیے حق مہر کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ خواتین کو حق مہر میں سونا ہی دیا جائے گا، گولڈ ہی دیا جائے گا. یہ جو گولڈ کا دینا ہے یہ بھی ہماری سوسائٹی میں کسٹم ہی ہے. اس طریقے سے پھر جس طریقے سے شادی کی رسمیں ادا ہوتی ہے، پھر جس طریقے سے دلہن بیاہی جاتی ہے، جس طریقے سے پھر اگلے روز لوگ ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ یقیناً ہمارے کسٹم ہی کا حصہ ہے. اس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ جس طرح خواتین کو عزت دی جاتی ہے، بزرگوں کو عزت دی جاتی ہے، تو یقیناً یہ ہماری کسٹم کا حصہ ہے اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ہم جائیں گے کہ کسٹمز کے مختلف کائنڈ جو ہے وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے لیگل کسٹمز. لیگل کسٹمز کو ہم کسٹمری لا بھی کہتے ہیں. It has the force of law irrespective of any agreement on the part of those who are bound by it. یعنی لیگل کسٹمز وہ ہے جس کو قانون تسلیم کرتے ہو. مطلب ضروری نہیں ہے، بعض انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے کسٹمز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ لیگل نہ ہو. وہ کسٹم تو ہو لیکن اس کی قانونی حیثیت نہ ہو. پنجاب میں پنچایت اس قسم کے فیصلے کرتی ہے جو کہ کسٹمری لا یا لیگل کسٹمز کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسٹم ہوتے ہیں لیکن وہ کسٹمری لا نہیں ہوتے. ہماری سوسائٹی میں ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ دو فریقوں کے درمیان جب دشمنی ہوتی تھی اور اس میں اس دشمنی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ ایک طرف سے سورا یا کوئی خاتون دی جاتی تھی تاکہ دونوں فریقین آپس میں ان کی صلح ہو جائے. تو یقیناً یہ ایک کسٹم تو اس ایریا میں ہوتا تھا لیکن یہ لیگل کسٹم نہیں تھا.
اس طریقے سے پنجاب میں ہمیں مختار مائی کا کیس یاد ہے کہ کس طریقے سے مختار مائی کے بائی کی سزا جو ہے خود مختار مائی کو دی گئی اور پھر ان کو کس طرح برہنہ کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا. تو یہ کسٹم جو ہے یہ جاہلیت کی کسٹمز ہے, یہ لیگل کسٹمز نہیں ہے, اس لیے اس قسم کی کسٹمز کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی. پھر انہی کسٹمز کو ہم مزید سب 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں جنرل کسٹم اور ایک کو ہم کہتے ہیں لوکل کسٹم. ویئر کسٹم از پریویلنٹ تھرو آؤٹ اے سوسائٹی اٹ از کالڈ جنرل کسٹم. اگر ایک ایسا کسٹم ہے جو کہ پوری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے, پوری معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں جنرل کسٹم. فار ایگزامپل ہم کہیں پاکستانی سوسائٹی, فار ایگزامپل ہم کہیں ان دا انٹائر پختون سوسائٹی. تو اگر پوری سوسائٹی میں کوئی کسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں جنرل کسٹم. لیکن اگر کسٹم ایک خاص اسپیسیفک ایریا میں ایگزسٹ کرتا ہے, جس طرح ملاکنڈ ڈویژن میں ایگزسٹ کرتا ہے, سوات میں ایگزسٹ کرتا ہے, ساہیوال میں ایگزسٹ کرتا ہے, صرف لاہور میں ایگزسٹ کرتا ہے یا صرف کراچی میں ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر اس کو ہم لوکل کسٹم کہتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق اس پارٹیکولر لوکیلٹی سے ہوتا ہے, اس پارٹیکولر علاقے سے ہوتا ہے. Therefore, we say that where a custom is observed by residents of a particular locality, then it is called local customs. تو یہ لوکل کسٹم بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ کسٹم ہے دیٹ از کالڈ کنونشنل کسٹم. اب کنونشنل کسٹم کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ کنونشن ہے اس کا لفظی مطلب ہے ایگریمنٹ. تو کنونشنل کسٹم کا تعلق بھی وہی ہے کہ ایسی کسٹمز, ایسی روایات جس پر دونوں فریقین راضی ہو, ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے. جس طرح کہ اٹس اتھارٹی از کنڈیشنل اینڈ اٹس ایکسیپٹنس اینڈ انکارپوریشنز ان ایگریمنٹس بٹوین دا پارٹیز ٹو بی باؤنڈ بائی اٹ. ایک ایسا کسٹم, ایک ایسی روایت جس پر دونوں فریقین آپس میں ایگری کریں, تو اسی کسٹم کو پھر ہم کہتے ہیں کنونشنل کسٹم. اب ظاہری بات ہے, جس طرح ہم نے پہلی بھی بات کی کہ بہت سارے کسٹم اس طرح ہوتے ہیں جو کہ کسٹمز تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ویلڈ کسٹم نہیں ہوگی یا وہ لیگل کسٹم نہیں ہوں گے. تو ایک ویلڈ کسٹمز کے لیے پری ریکوزٹس یا شرائط جو ہے, اسینشیل جو ہے, وہ کیا کیا ہونے چاہیے یا کیا کیا ہو سکتے ہیں, وہ ہم اس سلائیڈ میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر فرسٹ از ریزنیبلنس. The reasonable custom is not enforced and accepted by the law courts. The unreasonable custom is not enforced and accepted by the law courts. Important بات یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسٹم انریزنیبل ہو, کوئی بھی کسٹم جو کہ قانون کے خلاف ہو, تو اس کو آپ کے ملک کے لا کورٹس بھی نہیں مانیں گے. ہم نے پہلے جو اگزامپلز دی, وٹا سٹا کا ہم نے اگزامپل دیا, ہم نے سورا کا اگزامپل دیا کہ اگر اس قسم کی کسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں تو یقیناً وہ کسی علاقے کے کسٹمز تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ویلڈ کسٹمز تصور نہیں ہوں گے اور نہ اس ملک کی عدالتیں ایسی کسٹمز کو مانیں گے. دا کسٹم مسٹ ناٹ بی وائلیٹیو آف دا پرنسپل آف جسٹس اینڈ پبلک پالیسی. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کسی بھی علاقے کا کسٹم اگر کسٹم ہے اور وہ اگر ویلڈ کسٹم ہے تو وہ انصاف کی بنیادی جو اصول ہے اور جو ایک علاقے کی ایک پبلک پالیسی ہوتی ہے, ایک اصول جو وضع کی جاتے ہیں, اس کے خلاف وہ نہیں جائیں گے. اگر کسٹمز میں یہ خصوصیات پھر ہوں گی, وہ قانون کے بھی خلاف ہوں گی, وہ علاقے کے نارمز اینڈ ویلیوز کی بھی خلاف ہوں گے, تو یقیناً ایسے کسٹمز کو لیگل کسٹمز یا ویلڈ کسٹمز نہیں کہا جائے گا. دوسری اہم بات کیا ہے کہ کنفرمٹی ود دا اسٹیچیوٹ لا. کسی بھی ملک کا جو اسٹیچوری لا ہے, جو قانونی لا ہے, جو اسٹیٹ کا لا ہے, اس سے یہ آپ کے کسٹم جو ہے اس کے برخلاف نہیں ہوں گے, اس کے اگینسٹ نہیں ہوں گے, بلکہ ان کی کنفرمٹی ہوگی, ان کی ہم آہنگی ہوں گی آپ کے اسٹیچیوٹ لا سے. The custom must not be contrary to any act of parliament. If a custom is opposed to a statute, it is no longer a valid custom. اس لیے کہ اگر آپ کا کوئی کسٹم جو ہے وہ اسٹیچیوٹری لا آپ کے ملک کے قوانین کے برخلاف ہو تو پھر یہ ایک ویلڈ کسٹم تصور نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی کسٹم کے لیے, ایک ویلڈ کسٹم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے اسٹیچوری لا یا اسٹیچیوٹ لا جو ہے اس کے برخلاف نہ ہو, بلکہ اس کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ضروری ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو تیسرا کسٹم ہے اس کو ہم اس کی جو ایک شرط ہے, پری ریکوزٹ ہے, وہ ہے امیموریل اینٹیگویٹی. یعنی ہم نے پہلے جس طرح ڈیفینیشن میں بھی کہا تھا کہ کسٹمز ہمارے بیسیکلی وہ روایات ہے جو کہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جس کے آغاز کا بھی عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا.
Legal customs relate to the length of time during which it has been established. Such customs to have the force of law must be immemorial. یعنی یہ جو ہماری روایت چلے آ رہے ہو یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہو کہ کسی کو اس کا آغاز کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کسٹمز، یہ روایات، یہ دستور جو ہے یہ کب سے یہ چلا رہا ہے. اور نمبر 4 جو ہے observance is of right. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ it must be followed by the people is obligatory and not optional. کسٹم ہمیشہ ایک ایسا ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو فالو کریں یا نہ کریں کس علاقے میں، بلکہ یہ پوری علاقے میں لوگ اپنی خوشی سے فالو کریں گے، لوگ اس کو اپنا فرض سمجھیں گے اور لوگ اس طریقے سے اس کو فالو کریں گے کہ وہ اپنی خوشی اس کو فالو کریں گے، والنٹریلی اس کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو فالو کرے اور کوئی نہ کرے. اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوگی تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس علاقے کا پھر کسٹم نہیں ہے. اور جس طرح کسی بھی کسٹم کا اسٹیچوری لا کے ساتھ کنفرمیٹی ضروری ہے، اس طرح کنفرمیٹی ود دا کامن لا جو کسی بھی ملک کے عام قوانین ہے اس کی بھی اس کے ساتھ کنفرمیٹی بہت ضروری ہے. اگر کنفرمیٹی نہیں ہے تو پھر وہ ویلڈ کسٹم تصور نہیں ہوگا. نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ ہے کنٹینیوٹی. اب کنٹینیوٹی کا مطلب یہ کہ دا کسٹم شوڈ ہیو آبزرو وداؤٹ اینی بریک. اٹ شوڈ ناٹ بی ابنڈنڈ بائی دا پیپل فار اے ریزنیبل لینتھ آف ٹائم. یعنی کسٹم اصل میں ان روایات کو کہا جاتا ہے جو کہ صدیوں سے کئی سالوں سے چلے آ رہے ہو اور ان میں بیچ میں کوئی بریک نہ آیا ہو. اگر بیچ میں کوئی بریک آیا ہے پھر دوبارہ لوگوں نے اس کو آبزرو کرنا شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی ویلیو کسٹم کی نہیں ہے. کسٹم جو ہے وہ کئی سالوں سے لوگ اس کو فالو کرتے آ رہے ہو اور اس میں بیچ میں کوئی بریک، کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اگر بریک یا وقفہ اس میں ہے تو یقیناً یہ ویلڈ کسٹمز پھر نہیں ہوں گے. آخری جو امپورٹنٹ بات ہے نمبر 7 پوائنٹ جو ہے وہ ہے پیسیبل انجوائمنٹ. یعنی کسٹم ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، جس سے معاشرے میں خلفشار پیدا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ پرامن طریقے سے اس کو انجوائے کر کے آ رہے ہوں گے. آپ سوسائٹی میں دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ کسی کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے چلے جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں عام طور پر لوگ 5 یا 10 کلو چینی کا بیگ لے جاتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ کوئی گارمنٹس لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ فروٹس لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کسٹمز ہے اور یہ ویلڈ کسٹمز ہے، ان کو قانون تسلیم بھی کرتا ہے اور لوگ یہ تمام کام جو کرتے ہیں یہ پیسیبل انجوائمنٹ ہے. مطلب لوگ پرامن طریقے سے اپنی ان روایات کو انجوائے بھی کرتے ہیں. اٹ مسٹ بی کیپیبل آف پیسیبل انجوائمنٹ وداؤٹ اینی ڈسٹربنس اور پروٹیسٹ. When people have demonstrated against a custom, that custom is not based on the general consent of the people. اور یہ بات یاد رکھے کہ کوئی اس سوسائٹی میں کوئی ایسا کسٹم جس کے خلاف لوگ مظاہرے کرے، لوگ خوش نہ ہو، لوگ اس سے تنگ آ گئے ہو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ کسٹم پھر کسٹم نہیں ہو سکا. کیونکہ کسٹم کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے پیسیبل انجوائمنٹ ہو، لوگ والنٹیرلی اپنی خوشی سے اس کو آبزرو کر رہے ہو اور لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہوں. اگر یہ کوالٹیز کسی بھی کسٹم میں نہیں ہے تو پھر اس کو ایک ویلڈ کسٹم نہیں کہا جائے گا. یہ اسٹوڈنٹس یہ آج کا ٹاپک تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. تو آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہے، کوئی چیز جو کہ آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. آپ اس کو پڑھیں گے بھی اور ساتھ میں اضافی لٹریچر بھی آپ پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی اگر مزید آپ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں کچھ ٹاپک سب ٹاپک ایڈ ہونا چاہیے تو ہم اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. انٹل دین اللہ حافظ. بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس.